السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم صرف اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام مشکل ہے، اسلام پہ چلنا مشکل ہے، یا اسلام کی وجہ سے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بس یہ جو بات ہے، آج کل کے جو بچے ہیں وہ نئے کلچر کے بچوں کے ساتھ میں اور دوسرے تھوڑے ماڈرن بچوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ان لوگوں کا رہن سہن، طور طریقہ دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنی آزادی ہے، ہمارے اسلام میں کتنی سختی ہے، جبکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو ایک دم آسان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اور ان کی حدیثوں سے، قرآن پاک سے ہمیں پوری باتیں، ہر چیزیں ہمارے لیے آسان کرتی ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب ہمارے لیے آسان کیا۔ لیکن ہم دوسروں کے کلچر کو دیکھ کے ہم اپنے اسلام کو غلط، یا وہ ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو مطلب ہمارا جو کلچر ہے اس میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور تمہارے اسلام میں کتنی ہے سختی ہے، تم پہ ظلم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے بچوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، کوئی آسانی، کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کیا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں رکھی۔ جیسے کہ دیکھیے، ابھی نماز کو ہی لے لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہمارے لیے کیا ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا رب مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا جہاں دونوں جہاں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم اس کی جگہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہیں۔ مانگنا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے نا، وہی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، ہے نا، وہی قیامت کے دن ہمیں پھر اٹھائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اسی پہ ہمیں توکل کرنا چاہیے نا۔ دوسرا حق ہمارے لیے یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے، اور یہ حق کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے نا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے ذریعے قرآن نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے نا۔ پھر تیسرا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن اور رسول کی سنت سے بیان کیا ہے ہمیں، ہے نا، کہ قرآن کے ذریعے جو بتایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کہ جو ان کی سنت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں فائدے ہی فائدے، ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی حق کو ادا کرنے کے لیے وہ فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں، مطلب یہ ڈالے گئے ہیں انسان پر، جن کا ذکر جس کے بارے میں ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے۔ مطلب یہ جو اللہ کے لیے اللہ کو عبادت کرنا اور اس پہ ایمان لانا، یہ سارے حقوق پہ، مطلب جتنے جو فرائض ہیں ہمارے، اس پہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے اس کو ادا کرنے میں جو دوسرے حقوق ہوتے ہیں، جیسے قربانی کسی نہ کسی حد تک ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ وغیرہ، جو فرائض ہم کو ادا کرنے میں اپنے نفس پر، اپنے جسم پر جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہم کو اس پہ قربانی کرنا پڑتا ہے نا، نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے ہم کو، ہے نا، صدقہ خیرات کے لیے پیسوں کی قربانی دینی پڑتی ہے ہم کو، ہے نا، اپنے وقت کی، اپنے نفس کی، ہے نا۔ پھر نماز کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟
نماز کے لیے انسان صبح اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے نا، دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام، اپنے دلچسپ جو گھومنا پھرنا جو تفریح ہے اس کو چھوڑتا ہے، اور رمضان میں کیا کرتا ہے کہ رمضان میں مہینہ بھر بھوک پیاس خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے نا. وہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے. پھر زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتے ہیں نا. پھر حج میں سفر کی تکلیف، مال کی قربانی ہے نا، محنت بھی ہوتی ہے، جسمانی قوت بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی ادا کرنا پڑتا ہے نا، خرچ کرنا پڑتا ہے نا. پھر زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ میں اپنی جو بھی اپنا مال ہے وہ اللہ کی محبت میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کیے. تو یہ ہمارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہے نا. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پاک صاف ہوتے ہیں نا، نماز کے لیے ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے نا. نماز میں اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمیں تھوڑا وقت کی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ وقت کی نماز یا زیادہ روزے ہے نا، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آسانی کیا ہے. اگر مال زیادہ ہے تو کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے. ہم نماز پڑھے تو ہمارے خود کے جسم کی، ہماری ایکسرسائز، ہماری باڈی کی تندرستی، ہماری ساری چیزیں نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ، بیماریاں کتنی ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے ختم کرتا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر ہم خوش اخلاقی سے لیں گے تو وہ ہمارے لیے نعمت ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو غلط نظریے سے لیں گے تو جیسے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اس کو ظلم سمجھ کے، ہے نا. جیسے دیکھیے کہ نماز میں ایک جو ملازم ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے. جیسے حج میں ایک شخص سارے کاروبار سب کچھ چھوڑ کر، سب اپنا بزنس سب رکھ کے وہ مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے نا. اور اس کے بعد جب وہ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کی پینڈنگ رہتی ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے لیے اتنا خرچ کیا، میرے لیے اتنی مشقت کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ تو معاف کرتا ہی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، رحم دل ہے نا. وہ اس کی اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت بھی دے دیتا ہے. جتنا اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، فطرے کے لیے، صدقے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے نا. جو ہم کو مل رہا ہے ہم اس پہ نہیں، جو ہمارا خرچ ہو رہا ہے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں تو ہم کو ظلم لگ رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق ہیں نا اس کی ایک ایک حد مقرر کر دی ہے نا، جسے ہمارے اوپر اتنی زیادہ وہ نہیں کیے. جیسے کہ قربانی ہے نا، تو اگر ہمارے پاس حیثیت ہے تو ہم وہ کریں گے ہے نا. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زبردستی نہیں کیا. جیسے دیکھیے مثلا نماز، تو نماز کو لو، خدا نے جو نمازیں ہم پر فرض کی ہیں تو ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں بھی رکھی ہے نا. وضو کے لیے پانی نہیں ملے گا، یا بیمار ہو تو تیمم کر لو ہے نا. سفر میں ہو تو نماز قضا کر لو یا قصر کر لو ہے نا. مطلب نماز جو 4 رکعت ہے قصر کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. بیمار ہو تو بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے تو لیٹ کر ہے نا، لیٹ کر. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہمیں سہولت دیا ہے کہ نہیں تم بیٹھ نہیں سکتے ہو، لیٹ نہیں سکتے ہو، کچھ بھی نہیں، لیکن تم کو کھڑے ہی ہو کے بیٹھ کے ہی پڑھنا پڑے گا. ایسے نہیں کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں بہت وقت لگ جائے، چند منٹ میں ہماری نماز ہو جاتی ہے. دیکھیے سکون کا جو ہمارے اوقات رہتے ہیں، جب ہم سکون میں بیٹھتے ہیں تو انسان چاہے تو پوری سورہ بقرہ پڑھ لے نماز میں. لیکن اگر کاروبار کے اوقات میں کچھ لمبی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کہا ہے، وہاں لمبی نماز پڑھنے نہیں کہا ہے، وہاں پہ چھوٹی سورہ پڑھ لو اور پھر نماز اپنی کمپلیٹ کر لو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیے پھر فرض نمازوں سے پڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند، دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو، ہے نا، اور اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نماز میں پڑھنے میں صرف کر دو۔ یہ نہیں کہا ہے کہ کام دھندا چھوڑ کے اپنے بال بچوں کی روزی، ان کی ذمہ داریاں، اپنے ماں بہنوں کی ذمہ داریاں چھوڑ کے تم صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے کچھ اوقات مقرر کیا ہے، بس اس میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے روزے، ہے نا، اس میں بھی ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھے ہیں۔ سال بھر میں صرف 1 مہینے کے روزے ہیں، جو ہماری صحت کے لیے جو سائنٹیفک طریقے سے ڈاکٹرز نے یہ ریسرچ کیے ہے کہ یہ اس طرح کے روزے رکھنے سے انسان کی بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھا ہے۔ وہ بھی کیا ہے کہ اگر ہم سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو پھر ہم بعد میں رمضان کے بعد اس کو قضا کر سکتے ہیں کہ تم سفر میں ہو، بیمار ہو، تو پھر چلو نہیں، زبردستی تم روزہ ہی رکھو۔ اللہ نے وہ بھی نہیں کہا ہے کہ اگر تمہاری صحت اچھی ہے تو تم بعد میں جب صحت اچھی ہو جائے گی، بیماری اچھی ہو جائے گی، سفر سے آ جاؤ گے تو قضا روزے رکھ لو۔ اور اگر اتنے بیمار ہو اور کہ تم رکھ ہی نہیں سکتے ہو تو فدیہ دے دو کسی ایک انسان کے 2 وقت کا کھانا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھا ہے۔ پھر اگر وہ روزہ دار بیمار ہو جائے، اس کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، کہ یہ نہیں کہ اگر جان کا خوف ہے تو روزہ کمپلیٹ ہی کرو، توڑ بھی سکتا ہے۔ اور روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اسے 1 منٹ کا بھی اضافہ کرنے کے لیے 1 منٹ زیادہ کر کے بھی، مطلب ایسا نہیں کہ میں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ زیادہ پڑھ لوں تو روزہ کھول دوں تو ثواب ملے گا، نہیں، 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں کیا۔ سحری کے لیے آسانی کیا ہے کہ تم سحری کرو گے تو اس میں سحری کرنے کا ثواب دیا ہے، روزہ کھولنے کا ثواب دیا ہے، روزے کے پہلے کی دعاؤں کی قبولیت، سحری کے پہلے کی دعاؤں کی قبولیت۔ ہم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نعمتیں رکھا ہوں، تم کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ارے ہم وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو چھوڑ کے پھر دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفل روزے رکھتا ہے، نفلی روزے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو اور نیکی ملتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بالکل نہیں پسند کرتے کہ تم کنٹینیوس روزے رکھتے جاؤ رمضان کے بعد بھی، اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کاج نہیں کر سکو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا۔ پھر زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے نا، کہ 2.5% رکھا ہے ہم کو، اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو حسب نصاب ہو، مطلب جس کے پاس اتنا ہے سونا اور اتنا زکوٰۃ دینے جیسی ان کو حیثیت دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو بس اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ رکھا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہوگا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نفس، جو اپنے حقوق ہے جن کے تمہارے اوپر، اپنے رشتہ داروں، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے جو بھی تمہارے سے متعلقین ہیں، جو تم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے حقوق کو تم قربان کر دو اور پھر وہ سارے پیسے تم صدقہ خیرات کر دو اور ان کے حقوق پورے نہیں کرو۔ پہلے ان کے حقوق پورے کرو، پھر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ بہت آسانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نہیں کہ سب کو دے کے خود بھیک مانگنے بیٹھ جاؤ کہ پھر خود کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنجوسی بھی کرنے سے منع کیا ہے، بخیلی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا وجہ بہت سارا خرچہ کر کے اپنا ہاتھ تنگ کرنے کو بھی منع کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے حج، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرض انہی لوگوں پر کیا گیا ہے حج جو زیادہ راہ رکھتے ہو، مطلب جو اللہ پورا حج کا خرچہ اٹھا سکتے ہو اور اپنے پیچھے جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے خرچ کے پیسے رکھ کے جا سکتے ہو،
اور جو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ رہنا، کھانا پینا، سہولت، دوا، اس کی حیثیت رکھتے ہو آنے کے بعد اپنے بزنس کو کنٹینیو رکھنے کا حساب رکھ کے جا سکتے ہو، انہی لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج رکھا ہے فرض، ہے نا۔ پھر سفر کی جو سہولتیں ہیں، جو برداشت کرنے کے جو قابل ہے، اگر سمجھو کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، جیسے کہ کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو سفر نہیں کر سکتے اتنا لمبا، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو ان پہ بھی فرض نہیں ہے۔ جیسے ابھی کہیں مطلب حج کے راستے میں جا رہے ہیں، ہاں، تو اگر راستے میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا بد امنی ہو رہی ہے، مطلب کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جائیں گے تو راستے میں جان کی مشکلات ہو جائے گی، جان کا خطرہ ہو جائے گا، تو حج کا ارادہ ملتوی کر دو، مطلب اس وقت حج کے لیے مت جاؤ کہ اب جا رہے ہیں تو کچھ تو مسئلے مسائل ہے، راستے میں مصیبتیں آ جائے گی، تو ضروری نہیں کہ اب جاؤ، روک دو۔ یہ نہیں کہا ہے کہ بس زبردستی نکلو اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اجازت کرا دے کہ جو ماں باپ ہے وہ بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں نا، تو جب تم ان کے ساتھ جاؤ تو ان کی بھی حفاظت، مطلب وہ بھی اکیلے نہیں جائیں، ان کے ساتھ تم جاؤ محرم بن کے، ان کی خدمت کرو، ان کو سہولت ہو جائے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد میں جیسے کہ روزے کا ہو گیا، زکوٰۃ کا ہو گیا، حج کا ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نہیں کہا ہے کہ زبردستی ساری چیزیں تم کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، چاہے تم ضعیف ہو، چاہے تم مرنے کی حالت میں ہو، نہیں، ہر چیز میں سہولت رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ اس کو روزی کمانے کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ روزی کمانے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بیکار بیٹھ جاؤ، ہے نا، بھیک مانگنا، بھوکا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی قوتیں ہمیں دی ہے ان سے کام لے، اور جس قدر جتنا ذریعے ہمیں زمین و آسمان میں تیری پرورش اور آشائش کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو جائز طریقوں سے حاصل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی چیز اگر حرام کیا ہے تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر، اور جو چیز حلال کیا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس میں بھی کوئی ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ چیز ہم کو کرنے نہیں مل رہی ہے، تو وہ ہم کو اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے، وہ حرام چیزوں سے اپنے کو روکنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمیں منع کیا ہے، جیسے کہ تم آرام، آشائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لو، اور اگر تم روحانی ترقی، خدا سے قربت، آخرت سے نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کے سنیاس لے لو۔ اسی دنیا میں پوری اور پکی دنیا داری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اس کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں اس کی پیروی کرنا، اور دنیا و آخرت کی تمام کامیابیوں کا جو ذریعہ ہے وہ بننا ہے، وہی بنانا ہے نا ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھا ہے۔ دیکھیے، وہ خودکشی کو حرام کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل خدا کی ملک ہے، اور یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو خدا کے مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے، نہ اس لیے کہ تو اس کو ضائع کر دے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ضرور کوئی چیز رکھا ہے، کسی نہ کسی کو اس کا ذریعہ بنایا، کسی کو اس کے لیے ذریعہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، نیکی کے لیے، عبادت کے لیے، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے، تو اس زندگی سے خوف زدہ ہو کر اپنی زندگی کو ختم کر کے حرام موت مرنا، ہے نا۔ یہ بھی تو ہمارے اوپر مضبوطی ہونا چاہیے نا، کہ تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہے تو ہم موت کی طرف کہ اللہ مجھے موت آ جائے، یا تو خودکشی کر لیتے یا خدا سے موت مانگتے،
ہے نا، ہوتا ہے اپنے ساتھ جب اپنی زندگی میں ایسی پریشانیاں، کچھ الجھنیں، کچھ اتنی مشکلات آ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی زندہ نہیں، بس اللہ اب موت دے دے، بس دنیا سے من بھر گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں نا، ہم کون ہوتے ہیں دنیا میں زندہ رہنے کی چاہت کرنے والے اور دنیا سے چھوڑ کے اپنے آپ کو دنیا سے واپس بھیجنے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے۔ ہمیں دنیا میں بھیجنے والا بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور بلانے والا بھی وہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایمان کے ساتھ حلال زندگی جئے اور حلال موت مرے؟ کیوں ہم حرام موت مرے؟ آج کل کے بچوں کو ذرا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے تو خودکشی کر لیتے، ذرا ماں باپ نے ڈانٹ دیا تو خودکشی کر لیتے، ذرا ٹیچر نے کچھ بول دیا تو ان کو انزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کی، دین کے بارے میں ان کو سمجھانے کی، دین کی آسانیاں بتانے کی۔ ہمیں اس چیز کو مشکل کر کے انہیں نہیں بتانا ہے، انہیں آسان کر کے بتانا ہے، تبھی تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی بچے ہیں، جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے جیسے عمر کے بھی لوگ ہیں، جو بھی جوان لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک توفیق دے اور اسلام پہ چلنے کی نیک ہدایت دے۔ اسلام جو ہمارے لیے آسان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے اخلاق سے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کا برا نہیں سوچنا ہے، کسی سے بغض نہیں کرنا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، سب سے محبت سے پیش آنا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو اس کا اچھائی سے ہمیں جواب دینا ہے، بس اس کا اجر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اجر دے گا۔ تو یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم کسی کا اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارا اچھا کرے گا۔ کسی کے لیے غائبانہ دعا کرے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ دے۔ تو ایسا بنا دے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی جنریشن ہے، اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے سب کی بال بچوں کی سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اللہ پاک، اور سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے، اور سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو آسان کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپنانے کی ہمیں نیک توفیق اور ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔